ہے کہ سرکار غوث پاک کا نام مصیبت میں لے لے تو غوث پاک مدد کو تشریف لاتے ہیں. آتے کہ نہیں آتے؟ اب اگر کسی کو نہیں آتے تو میرے کو دیکھ لے میرے بھائی، کیونکہ ہم نے غوث اعظم کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. غوث پاک کا آنا خدا کی قسم حق ہے. غوث پاک سرکار غلاموں کے پکارنے پر تشریف لاتے ہیں، اور شرط نہیں ہے اسٹیج پہ بیٹھے سو والے پکارے تو چاہتے ہیں کہ آپ پکارو، میرا غوث آپ کی مدد کے لیے بھی آتا ہے. غوث پاک سب کے آقا، سارے ولیوں کے سردار، سارے گناہگاروں کے داتا ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو، سرکار غوث پاک کی کرامتوں کا چرچا ہوا. کس کا؟ ذرا زور سے بولو. کرامتوں کا چرچا ہوا. اتنی کرامتیں سرکار غوث، جیسے رسول اللہ کو اللہ نے ہر ادا معجزہ بنا دیا تھا، سرکار غوث پاک کی ہر حرکت کو کرامت بنا دیا تھا. سرکار غوث پاک کی کرامتوں کا انتہائی چرچا چلنے لگا. تو ایک شخص سرکار غوث پاک کی کرامتوں کا چرچا سن کے آیا اس غرض سے کہ سرکار غوث پاک کی کرامتیں دیکھوں گا. آیا سرکار غوث پاک کو بولا، ملا، ملاقات کرا، ہاتھ چوما، پیر پڑا، بولا سرکار میں کچھ دن آپ کی صحبت میں رہنا چاہ رہا ہوں. سرکار غوث پاک بولے بالکل رہیے. بولے خانقاہ میں جگہ بھی دے دیا، رہنے لگا. کتنے دن رہا؟ 2 دن، 3 دن، 8 دن، 10 دن، 40 دن رہا. کتنے دن؟ ذرا زور سے بولو. 40 دن سرکار غوث پاک کی خانقاہ میں آپ کے دربار میں رہا. 40 دن کے بعد بولا سرکار آپ اجازت دیجیے میں جاتا ہوں. اچھی بات ہے، سرکار اجازت دے دیے، جانے لگا. سرکار غوث پاک کو رہا نہ گیا، کیونکہ آپ کے در سے کوئی مایوس لوٹے یہ گوارا نہیں ہے آپ کو. اللہ اللہ. غوث پاک سرکار نے آواز دیا، بولے میاں بابو ذرا 1 منٹ. پلٹا، آیا. بولے بابو آئے کدھر، جا رہے کدھر؟ بولے سرکار آپ کی کرامتوں کا انتہائی چرچا سن کے آیا کہ کچھ کرامتیں دیکھوں گا. تو غوث پاک پوچھے مسکرا کے، کیا ہوا؟ پھر دیکھے نہ دیکھے؟ بولے سرکار 40 دن سے ہوں ایک بھی کرامت نہیں دکھی. بولا بات سمجھ میں آئی؟ 40 دن سے وہ سرکار ایک بھی کرامت نہیں دکھی آپ کی. سرکار غوث پاک مسکرائے، مسکرا کر فرمائے بابا 40 دن میں ایک بھی کرامت نہیں دیکھے آپ میری؟ بولے نہیں دیکھا سرکار. تو بولے اچھی بات ہے، کرامت تو آپ نہیں دیکھے، مگر یہ دیکھیں کہ میں 40 دن میں ایک نماز چھوڑا. بولے سرکار نہیں دیکھا. آپ 40 دن نماز پڑھے. سرکار فرمائے کیا تم نے 40 دن میں مجھے ایسا دیکھا کہ تکبیر اولیٰ میری چھوٹ گئی؟ امام اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھا اور میں نماز میں نہیں ہوں، تم نے ایسا دیکھا؟ بولے نہیں سرکار میں نے آپ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا. سرکار غوث پاک فرماتے کہ 40 دن میں کبھی تم نے مجھے بد کلامی کرتے ہوئے دیکھا، گالی گلوچ کرتا ہوا، لوگوں کو تانے دیتا ہوا، بد دعائیں کرتا ہوا دیکھا؟ کہا سرکار میں نے آپ کو کبھی 40 دن میں بد کلامی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا بابا تم نے 40 دن میں مجھے رسول اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہوا دیکھا؟ کہا سرکار میں نے آپ کو 40 دن میں کبھی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. کہا کیا تم نے مجھے غیبت کرتا ہوا، چغلی کرتا ہوا، لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہوا، جھوٹ بولتا ہوا، مکاری کرتا ہوا، دھوکہ دیتا ہوا دیکھا؟ کہا سرکار میں نے آپ کو اس حال میں بھی نہیں دیکھا. تو کیا دیکھا؟ تو کہا سرکار میں نے آپ کو بڑا شریعت کا پابند پایا ہے. 40 دن میں نے کبھی آپ کو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو سرکار غوث پاک نے کہا پھر نادان، اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ میں شریعت کا پابند ہوں. یہ ہے پیر، یہ ہے صوفی، اور یہ ہے ولی. شریعت کی پابندی سب کچھ ہے میرے بھائی. آج اگر ہم شریعت کو چھوڑ دیں گے تو پھر میرے بھائی آپ ذرا مجھے بتاؤ ہم بروز محشر اپنے آقا کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ حضور کو چہرہ دکھانا ہے نہیں ہے. خبر میں بیگم نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ بچے آئیں گے، ماں باپ آئیں گے، بھائی بہن آئیں گے. خدا کی قسم خبر میں جانے کے بعد ہمارے آقا تشریف لائیں گے. اللہ اللہ. سرکار اگر کہہ دے دنیا میں تو مجھے یاد نہیں کرتا تھا، اب میں تجھے نہیں پہچانتا. لو میرے دوستو اب ہمارا بیڑا کیسے پار ہوگا؟
اللہ اللہ، وہ خبر کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ بولو نا میرے بڑے بھائی. آج سنیوں کو محاسبے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں. تم نے یہ صوفیوں کا راستہ چھوڑ دیا. میرے پیارے نوجوانوں، تم نے صوفیوں کا راستہ چھوڑ دیا. وہ ظالم گندے ہیروؤں کا راستہ تم نے اختیار کر لیا، جو اپنے نت نئے انداز کے نخرے 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 کر کے انسانوں کو تباہ اور برباد کر رہے. میں ابھی شاید یہاں پر ایک بچے سے ملا، یہاں ملا یا ابھی ایک گھر میں دعوت تھی وہاں ملا، کہیں ملا. بہرحال ایک بچے کے ہاتھ میں دیکھا ایک چین ہے، چین پہنا ہوا ہے بچہ. اس کو یہاں پہ ایک جو ہے کیا کہ گلابی عہدے کلر کا کیا کہ لگے ہوا ہے. میں ہمارے بازو پوچھا کیا ہے، نہیں ڈالنے کے دکھ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے ڈالنے نہیں ہیں، چھوٹا چننا نہیں لائٹ تک ہے ڈالنے کے. وہ ایک ہیرو پہنتا مولانا ہاتھ میں، اس کی چیٹنگ ہے. مطلب یہ ہو گیا کہ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ جہنمی زندگی ہے، کہ ہمارے اندر اولیاء اللہ کی صفات نہیں ہے، طریقت کی شریعت کی پابندیاں ہمارے اندر نہیں ہیں. ہم نعوذ باللہ یہ شیطانوں کے رستے پر چل رہے ہیں، جو شیطان خود اپنی زندگیوں کو جہنمی بنا چکے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں کو دوزخی بنانے کی چکر میں لگے ہوئے. ہم ان کو اپنا آئیڈیل، اپنا ہیرو بنا کے بیٹھے ہوئے، جبکہ ہمارے پاس بڑے بڑے اولیاء اللہ ہمارے آئیڈیل موجود ہیں، ہمارے رہنما، ہمارے رہبر، ہمارے ہادی موجود ہیں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کیسے کیسے اولیاء اللہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ اللہ قربان جائیں. ایک ولی کی بات سناتا ہوں. یہ جو ہم خرد سے قرآن پڑھتے ہیں نا، خرد سے الحمدللہ رب العالمین، یہ جو تجوید و خرد جو ہے، اس کے جو امام ہیں جنہوں نے قرآن کو سب سے پہلے تجوید و خرد کے ساتھ پڑھنے کا جو فن بنایا، جو ایک رول بنایا، اس امام کا نام امام عاصم کوفی رحمت اللہ ہے. کون ہے؟ امام عاصم کوفی. امام عاصم کوفی کے دو بڑے خاص شاگرد تھے. کون تھے دو بڑے خاص شاگرد تھے؟ ایک تھے حضرت سیدنا امام حفص رحمت اللہ علیہ، اور ایک تھے امام شعبہ رحمت اللہ علیہ. کون تھے؟ امام حفص اور ایک تھے امام شعبہ. امام شعبہ رحمت اللہ علیہ کا جب وقت وصال قریب آیا، پردہ فرمانے کا وقت، انتقال کا وقت قریب آیا، اس وقت آپ کی عمر شریف 91 برس کی تھی. کتنی؟ 91 ایئرس کے تھے آپ. 91 برس کی عمر میں جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنی بہن کو بلایا، بلا کر کہا بہن میرا ایک چھوٹا سا عمل ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا یہ عمل تو مجھ پر بخش دینا. بہن پوچھی بھائی جان کیا عمل ہے؟ میں بخشوں گی. کیا عمل ہے؟ کہا بہن میں نے اس جگہ پر بیٹھ کر 18,000 مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت کی ہے. ذرا ایک نعرہ اس بات کا. فرماتے ہیں بہن میں نے یہاں بیٹھ کر 18,000 مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت کی ہے. اللہ اللہ، یہ ہے صوفیہ اقرار. بہن رونے لگتی، بھائی جان زندگی بھر کی عبادت کو تم چھوٹا عمل کہتے ہو؟ کہاں میری بہن، اللہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل، بندے کا یہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ بڑا رحمان، اللہ بڑی شان والا، بڑے عزت و جلال والا، بڑی خدائی کا مالک ہے، اور ہم بڑے عاجز منکسر بندے، ہمارا یہ عمل بہت چھوٹا ہے. 18,000 مرتبہ قرآن پڑھ کے کہہ رہے بہن یہ عمل چھوٹا ہے. اللہ اللہ، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے دوستو، ہم تو روزے بھی نہیں رکھ رہے دوستو. فجر میں ہم جو ہے لوٹتے پڑے رہتے ہیں، اوندھے پڑے رہتے ہیں. ظہر کے وقت میں دنیا کے کتے بنے پڑے ہوئے ہیں. عصر کے وقت میں مال کے بھکاری بنے پڑے ہوئے ہیں. مغرب اور عشاء کے وقت میں بیوی بچوں کے ساتھ زندگی کی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے دوستو.
انہوں نے تو نمازیں، روزے، زکات، تقوی، عبادت کرنے کے بعد 18,000 مرتبہ قرآن پڑھ کے کہا بہن اللہ کے دربار میں یہ چھوٹا عمل ہے. بہن روتی بھی کہتی بھائی جان جب اتنا عمل آپ کے پاس ہے، 18,000 مرتبہ قرآن پڑھنے کا عمل موجود ہے، بھائی جان آپ خود کیوں نہیں کہتے کہ اے اللہ اس تلاوت کے بدلے میری مغفرت فرما دے؟ تو اب امام شعبہ رونے لگتے ہیں، خوب روتے ہیں، زار و خطار روتے ہیں، داڑھی پکڑ کے کھینچتے ہوئے روتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں بھائی اللہ کے لیے میں نے تلاوت کی ہے، میں نے تلاوت اللہ کے لیے کی ہے، جو کام میں اللہ کے لیے کیا ہوں اس کا بدلہ مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے، اس کا بدلہ مانگنے میں، اے اللہ تلاوت کے بدلے مجھے مغفرت دے دے، بدلہ مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے. میری بہن میں اللہ سے بدلہ نہیں مانگتا، مجھے خوف ہے دوزخ کے عذاب کا، مجھے خوف ہے خبر کے عذاب کا، اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں کہ بھیج دے، ہو سکتا ہے اس کے صدقے میں میرا بیڑا پار ہو. اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ میرے بھائی، اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آج پوری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، ان اولیاء اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا، تو ہم گناہگاروں کے خوف کا عالم کیا ہونا چاہیے دوستو؟ ہم اولیاء اللہ کے راستے کو چھوڑ دیے میرے بھائی. آپ ہمارے علاقے کو تشریف لائیں، حیدرآباد سے بمشکل 100-150 کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ ہے، ورنگل اس کا نام ہے، کبھی آئیے گا، دکن کی بزرگان دین کی بھی زیارت کیجئے گا. ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ حیدرآباد دکن میں آرام فرما رہے ہیں. فخریہ طور پر ایک بات کہتا ہوں، فخریہ تحدیث نعمت کے طور پر، اجمیر میں سرکار غریب نواز تشریف لائے اور حیدرآباد دکن میں سرکار بابا شرف الدین صاحب قبلہ تشریف لائے. ادھر سے اجمیر کی دھرتی سے اسلام پھیلنے لگا، ادھر دکن سے سرکار بابا شرف الدین صاحب قبلہ کے ذریعے سے اسلام پھیلنے لگا. اسی لیے دکن، حیدرآباد دکن کو مدینۃ الاولیاء، اولیاء اللہ کا شہر کہا جاتا ہے. ہر گلی کے اندر آپ کو اولیاء اللہ کی مزارات ملیں گی قدیم شہر میں، ہر علاقے، ہر محلے میں آپ کو ولی ملے گا، اور کوئی ایسے ویسے ولی نہیں، بڑے پائے کے بزرگ. حیدرآباد دکن سے 100-150 کلومیٹر کی دوری پر سرکار بابا سرکار حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ نام کے بزرگ آرام فرما رہے ہیں. کیا نام ہے بولے؟ افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ نام کے بزرگ آرام فرما رہے ہیں. حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کا جب وقت وصال قریب آیا، آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ لوگوں مجھے اسی جگہ پر دفن کرنا، اسی جگہ پر مجھے دفن کرنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر یہیں پر بنانا. ایک آپ نے پتھر کی نشاندہی کی، یہاں بنانا. سارے لوگ کہنے لگے حضور آپ کا ہڑوال ہے، آپ کے بزرگوں کے مزارات ہیں، آپ وہاں پر آرام کریں، یہاں کیوں؟ حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے لوگوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر میں نے 40 سال، کتنے سال؟ اور آپ کے خانوادے کے ایک فرد سے میں نے سنا کہ 60 سال، کتنے سال؟ 60 سال تک میں نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز نفل ہر رات ادا کی ہے. کتنے؟ 4 رکعت. آپ بولیے 4 رکعت آپ کے ہمارے کتنے ہوں گے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ. حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد وہ نفل نماز کی نیت کر کے رکعت باندھ دیتے تھے. پہلی رکعت میں 10 پارے پڑھتے تھے، پھر رکعت کمپلیٹ کرتے، دوسری رکعت میں باقی کے 10 پارے پڑھتے تھے، پھر 2 رکعت ہو گئی، تیسری رکعت میں 7 پارے پڑھتے تھے، 27 پارے ہو گئے، چوتھی رکعت میں 3 پارے پڑھتے تھے. جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب آپ سلام پھیرتے تھے تو ادھر مؤذن فجر کی اذان دیتا. 60 سال ایک مقام پر کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز
مکمل قرآن مجید، ایک دن دو دن نہیں میرے بھائی، 60 سال تک یہ عمل تھا۔ یہ ہے اولیاء اللہ، یہ ہے صوفیاء کرام، یہ ہے بزرگان دین۔ میرے نوجوانوں، ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، ان کو اپنا ہادی بنائیں، رہنما بنائیں، رہبر بنائیں، ان کے پیچھے چلیں۔ آپ کے سلسلے کے جو بزرگ کامل ہیں، ان بزرگوں کو اپنا امام بنائیں، ان کے پیچھے چلیں، ان کے جیسی عبادات، ان کے جیسے تقوی کی آپ کچھ چیٹنگ کر لیا کریں، کچھ نقل کر لیا کریں۔ ہو سکتا ہے سرکار کے صدقے میں اللہ کو اگر یہ ادا بھی پسند آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری دنیا بہتر ہو جائے گی۔ بس دوستو، اب ایک بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں۔ سنے میرے بھائی، فرمایا جاتا ہے کہ مرید اور مرشد کے درمیان تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، آپ کا بڑا شہرا تھا، بہت مشہور تھے آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کیا ہونا چاہتا ہوں؟ ذرا زور سے بولیں۔ تو حضرت قبلہ نے فرمایا، سرکار بندہ نواز کے بڑے بیٹے فرماتے ہیں، جو آپ کی پینتی میں آرام کر رہے، دیکھیے گنبد، سامنے کی گنبد میں اندر، انہوں فرماتے ہیں کہ میاں پہلے تو میرے جیسا ہو جا، پھر بعد میں میرا مرید ہوتا۔ مگر بولے کیا بولے؟ ذرا زور سے بولو۔ میرے جیسا ہو جا، بولے پہلے میرے جیسا ہو جا۔ تو بولے حضرت آپ کے جیسا کیسا ہوتا ہوں میں؟ تو بولے میں جیسا کر رہا ہوں تو ویسا کر، میرے جیسا ہو جاتا۔ بولے اب حضرت جیسا کرے ویسی کرنا، حضرت وضو کرے وضو کرنا، ضرورت کرے ضرورت کرنا، نماز پڑھے اب نماز پڑھنا، حضرت جتنی نماز پڑھے اتنی نماز پڑھنا، جتنی کرتے 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 ایک دن ایسا آیا، حضرت قبلہ کیا کرے، پورے شہر کے لوگوں کو بلا لیے دربار میں، بلا کے ایک دن ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کمرے کے باہر لے کے نکلتے کہ پوری قوم پریشان ہو گئی، اس میں مرشد کون ہے، مرید کون ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو بولتے ہیں فنا فی الشیخ۔ یہ مسئلے بھی ہے، خالی ایسا نہیں ہے جی، یہ بھی ہے مسئلے، فنا فی الشیخ، شیخ کی ذات میں فنا ہو جانا نہیں۔ ایک صاحب بولے میں فنا ہوں مولانا، میں بولا تو فقیروں میں بھی فنا نہیں دکھ رہا، شیخ میں کیسا فنا ہوا؟ تو بولے مولانا میرے حضرت روزانہ 5 ڈبی سگریٹ پیتے، میں بھی 5 پیتا ہوں، فنا ہوں نہیں ہوں، آپ ہی چھوڑے۔ میرے حضرت روزانہ 12 پوڑیاں گٹکے کے کھاتے، میں 12 کھاتا ہوں، فنا ہوں نہیں ہوں بولو۔ میرے حضرت قبلہ کبھی طہارت لیتے ہی نہیں، میں بھی کبھی طہارت لیتا ہی نہیں، فنا ہوں نہیں ہوں بولو۔ بولا میں بولا اماں تو فنا نہیں، تو خاتم ہی ہو گیا، ہلاک ہو گیا تو۔ اللہ کے واسطے ایسے مرید مت بنو میرے بھائی، ایسے مرید مت بنو۔ مرید بنو تو ویسے بنو کہ اپنے پیر کا جلوہ دیکھو، آپ کا جلوہ دیکھو تو پیر کی یاد آ جائے، آپ کی صورت میں پیر کے تجلیات نظر آنے لگے، اور پیر کی صورت میں خدا کی تجلیات نظر آنے لگے۔ پیارے دوستو، قربان جائے اللہ کی رحمت پر، اللہ نے آپ کو ہم کو اولیاء اللہ کا چاہنے والا، ماننے والا، عاشق و دیوانہ بنایا، عاشق و دیوانہ بنایا۔ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مرید سرکار امیر خسرو، سرکار نظام الدین اولیاء کی 35 میں آرام کرنے دیتی نہیں۔ جمعہ کا دن تھا، ایک بزرگ کا انتقال ہوگا دہلی میں، اور وہ بزرگ انتقال کرنے سے پہلے اعلان کر دیے تھے، جو میری نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لکھ جاؤں گا۔ اب آج نہیں ہے ایسے مرشد اللہ والے، وہ بزرگ بولے میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، میں اس کی اللہ سے کہے کہ شفاعت کراؤں گا، اور جب تک اللہ اس کی شفاعت نہیں کرا میں جنت میں لے جاؤں گا، میں اللہ سے کہے کہ اس کی سفارش کراؤں گا، جو میری نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ سرکار امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جیسے یہ اعلان سنے بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا مصیبت ہو گئی بھائی، حضرت کی جو نماز جنازہ پڑھیں گا حضرت اس کو جنت میں لے جانے والے۔ اب پورا شہر کا شہر بھاگ رہا مسجد کی طرف، لوگ پورے اڑی پڑ رہے ہیں، ارے آج جنت ملنے والی ہے، آج
حضرت کی جنازے کی نماز پڑھنا ہے، پہلے بھاگو، پورے لوگ بھاگ رہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے دیگر خلفاء بھی جا رہے ہیں مسجد کی طرف. امیر خسرو دیکھے ایک آدمی دکان بند کر رہا. امیر خسرو ٹھہر رہے بھائی، کیا کر رہا؟ بولے دکان بند کر رہا ہوں، نماز جنازہ پڑھنے جانا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے جانا ہے. بولے ذرا میرے کو اندر بند کر دے کے جاؤ. اندر نظام حضرت امیر خسرو کو اندر بند کر دیا، باہر سے لاک ڈال دیا. چلے گا جا کے نماز جمعہ پڑھ کے نماز جنازہ پڑھ کے آ کے لاک کھولا. حضرت امیر خسرو باہر نکلے. 2-3 خلفاء نماز پڑھ کے آ رہے تھے، انہوں باہر نکل رہے سن لوگ دیکھ لیے. جا کے سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بول دیا، سرکار یہ امیر خسرو بڑے ڈینجر ہیں، بولے آج جمعہ نہیں پڑے بولے. اور سرکار دوسرا کام یہ ہوا، وہ بزرگ کا انتقال ہوا، انہوں اعلان کرے تھے جو میری نماز جنازہ پڑھی گا جنت میں لگ جاتا ہوں. انہوں نماز جنازہ بھی یہ پڑھیں گے. سرکار امیر خسرو کو، سرکار نظام الدین اولیاء فرمائے خسرو کو بلایا جائے. سرکار امیر خسرو کو دربار میں لے آیا گیا. مجھے خسرو، ہم نے آپ کے تعلق سے سنا ہے کہ آپ نے جمعہ بھی نہیں پڑھا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا. بولے نہیں سرکار، جمعہ تو نہیں پڑھا مگر ظہر ادا کر لیا. پھر نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ بولے سرکار وہ بزرگ اعلان کر کے پردہ فرمائے کہ جو میری نماز جنازہ پڑھی گا میں اس کو جنت میں لکھ جاؤں گا. بولے تو بولے سرکار اگر میں ان کی نماز جنازہ پڑھ لیتا تو مجھے یقین ہے وہ اللہ کے محبوب ولی ہیں، ان کے اندر یہ کمال ہے، انہوں اللہ سے کہہ کے شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جاتے. اور سرکار میرے کو بھی اگر انہوں شفاعت کرا کے جنت میں لے کے چلے جاتے تو میں ان کے ساتھ جنت میں جانا پڑتا تھا. اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی اور کے ساتھ جنت میں جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیر کے ساتھ جنت میں جاؤں. میں اپنے پیر کے ساتھ جنت میں جاؤں، کیونکہ سرکار میرا جو صنم ہے، میں اتنا پیارا صنم رکھ کے مجھے کسی اور صنم کی کیا ضرورت ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، صنم بھی کمال کا ہو، مرید بھی کمال کا ہو تو خدا بھی خوش ہوتا ہے، نبی بھی راضی ہو جاتے ہیں. اس لیے نوجوانوں اپنی زندگیوں کو چینج کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو، تقوی اختیار کرو. یہی صوفیزم ہے، یہی بزرگوں کا طریقہ ہے، یہی اولیاء اللہ کا مشن ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب عام کے بات ہے، ٹائم پاس. تم یہ ٹائم پاس کے پیچھے جا کے اپنی آخرت کو برباد، اپنی زندگیوں کو تباہ مت کرو. امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی میری اس گزارش کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پیارے اللہ ہم سب گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے. اے اللہ ہم سب کو تیرے محبوب اولیاء اللہ کا صدقہ عطا فرما، ان کی نالین کا، ان کی جوتیوں کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ تیرے محبوب اولیاء اللہ کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار فرما. ہماری زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنا، ہم کو عذاب سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، رنج و علم سے، آفات سے، بلیات سے محفوظ فرما دے. جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے مولا اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کر، اے اللہ ہمارے عمل کو بھی مضبوط کر. اے اللہ ہم کو تیری اور تیرے نبی کی ذات پر، اولیاء اللہ کی ذات پر کامل یقین و ایمان عطا فرما. اور اے اللہ ہم کو عمل کر کے تجھ کو اور تیرے حبیب کو راضی کرنے والا بنا. اس دعا کو پیارے نبی علیہ السلام، تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے صدقے میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.